ہماری زندگی میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی خواہش کرتے ہیں. اب یہاں ضروری نہیں پیسے کی خواہش ہو، یہاں پر اکثر اوقات خواہش ہوتی ہے ہماری چھوٹی سے چھوٹی خواہش. میں اس لیے چھوٹی سے چھوٹی خواہش کی یہاں بات کری کیونکہ اکثر اوقات ہم اتنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں کرتے ہیں اور وہ بھی جب ہمیں نہیں ملتی تو ہم سوال کرنے لگ جاتے ہیں اپنے دین میں اور اپنے رب سے کہ ہمیں وہ چیز کیوں نہیں ملی. اللہ ہمیں چھوٹی سی چیز مانگی ہے. میں اگر اپنی مثال دوں تو جب میں چھوٹی تھی تو میں اکثر اوقات اپنے کچھ فرینڈس اور ریلیٹیوز جو ہمارے تھے میں کہتی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں، یا دوستیں میری جن کے ساتھ میں چاہتی تھی کہ میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کروں، پر قسمت نے کچھ اس طرح کیا کہ میں کر نہیں سکی. اس ٹائم تو بہت برا لگتا تھا اور اپنے آپ کو ایک بیچارے والے فیس میں بندہ لے کر آتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ جو اللہ نے آپ کی دعا پوری نہیں کی وہ بہتر ہوا کہ نہیں کی. اکثر اوقات ہم گیدرنگس دیکھتے ہیں، لوگوں کو انجوائے کرتا دیکھتے ہیں، وہ ہمارے اپنے بہن بھائی، رشتہ دار یا ہمارے جاننے والے قریبی لوگ ہو سکتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی ایک اچھا وقت گزار رہے ہوتے. بظاہر دیکھا جائے تو کہ اتنی بڑی ایسی کوئی سوچ نہیں ہے جو پوری نہ ہو سکے، لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ کو وہ عطا نہیں کرتے تو اس کا 100% یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں. مجھے اس چیز کی سیکھ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ایسے مواقع جن کی میں نے خواہش کی اور ان سب کے اوپر جو میری خواہش تھی وہ پوری کر کے دکھائی، اور تب مجھے ریئلائز ہوا کہ یا اللہ یہ آپ مجھے نہیں دے رہے تھے، یہ میرے حق میں بہتر تھا. کیونکہ ہم جو ٹائم اور ایک جو لوگوں سے چاہ رہے ہوتے ہیں، لانگنگ اینڈ مسنگ، وہ چیز ہمیں نہیں ملنی ہوتی، اس لیے اللہ ہمیں بچا رہا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ سم ٹائمز ہم بہت زیادہ تنگ کر کے، یہی کہوں گی کہ تنگ تو خیر ہم اپنے رب کو نہیں کر سکتے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیٹسفائی کرانا چاہتے ہیں، ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، تو ہلکی سی جھلک وہ ہمیں دکھا دیتی ہیں پھر. اور سمجھنے والے اگر سمجھ جائیں اس چیز کا. اب آپ کو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی خواہشات آپ کی پوری نہیں ہو رہی تو ان کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، بلکہ میں ہر اس بڑی چیز کی بات کر رہی ہوں جو اگر آپ کی تہجد پڑھنے سے بھی 1 سال تو ایٹ لیسٹ دینا، مطلب تہجد تو آپ ساری زندگی پڑھیں لیکن اپنی ایک دعا کو کم از کم 1 سال دیں. 1 سال کے پہلے مہینے میں ہی جب آپ تہجد پڑھنا شروع کریں گے آپ کو آہستہ آہستہ اپنی دعائیں پوری ہوتی نظر آئیں گی. تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دعائیں کرنا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کا مانگنا پسند آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا کریں گے. تو تہجد سے آپ کو سب مل جائے گا. لیکن 1 سال کے بعد بھی اگر آپ کو وہ چیز ہلکی سی بھی کرن نہیں نظر آ رہی یہاں پر، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تب خاموش ہو جانا ہے. اب یہاں میں 1 سال کی لمٹ تو میں نے بتا دی ہے، لیکن دیکھیں میں ایک عام انسان ہوں، اسی لیے اکثر اوقات کیا ہوتا ہے جب آپ تہجد میں یا دعاؤں میں اپنی نمازوں میں کوئی بھی چیز مانگتے ہیں نا، اور اگر وہ آپ کی پوری ہونی ہوتی ہے تو کچھ ہی ٹائم کے اندر آپ کو اس کے رزلٹس ملنے اللہ تعالیٰ دکھانے شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کے رزلٹس 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد بھی نہیں آپ کو مل رہے تو اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے لیے نہیں رکھا. لیکن ایک بات میری یاد رکھیں کہ جس طرح ہم تہجد پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہماری دعائیں ہم دعا مانگتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے ہمیں امید کی کرنیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل ویسے ہی اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ اس کا آلٹرنیٹ پھر آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے دینا شروع کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی تو فوراً مل جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو جب وہ آپ کو تھوڑی تھوڑی چیز ڈفرینٹ فارم میں ملنے لگ جاتی ہے پھر آٹومیٹکلی آپ کی دعا خود ہی ختم ہو جائے گی، اور آپ اس کے لیے دعا کریں گے جو آپ کے حق میں بہتر ہو. میں اپنے دل کی تمام خواہشیں اللہ سے ہر نماز میں مانگنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ مجھے کسی نے ایک بہت اچھا واقعہ سنایا تھا جو میں یہاں پہ آج کوٹ بھی کروں گی کہ میں اللہ سے بھی دعا مانگتی ہوں کہ اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے نا آپ وہ کریں. پھر ہوتا کیا ہے جو آپ کے حق میں چیز نہیں بھی بہتر ہو رہی ہوتی، اگر اللہ کو وہ منظور ہوتی ہے دعائیں، کیونکہ ہماری قسمت بدل سکتی ہیں، تو وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. اب یہاں جو واقعہ ہے سننے میں آیا تھا کہ ایک بندے کے اوپر بہت زیادہ بینک کا قرضہ چڑھا ہوا تھا. اس اتنے سارے قرضے کے اوپر وہ اتنا پریشان تھا، اس کے پاس ایک پائی بھی نہیں تھی قرضہ چکانے کے لیے. پریشان حال آدمی، بہت پریشان، مسجدوں میں جا کے گر گرا کے بس ایک دعا کرتا کہ یا اللہ تیرے پاس تو سب کچھ ہے، میرا بس قرضہ ختم ہو جائے، میرا قرضہ ختم ہو جائے، میرا قرضہ ختم ہو جائے. اور پھر ہوا یہ کہ اس مسجد میں دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے سے کچھ یہ ہوا کہ جتنی بھی لاشیں تھیں، جتنے بھی پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہو خودکش حملے بہت ہوتے تھے، تو وہ سارے جو ٹکڑے تھے لوگوں کے معاذ اللہ وہ سارے کے سارے اس بندے کے اوپر آ کے پڑے اور وہ بے ہوش ہو گیا، وہ بچ گیا. لیکن جب وہ اٹھا اور جب وہ ظاہر ہے وہاں بھگدڑ مچ گئی، اور اس طرح انہوں نے جب لوگوں کو سیپریٹ کیا وہ تو اٹھ گیا، تو وہ اٹھ کے اپنے گھر گیا تو دیکھا اس نے وہاں پہ کہ بینک کے لوگ آئے ہوئے تھے، اور وہ بینک کے لوگ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ اس فلاں آدمی کی ڈیتھ ہو گئی ہے مسجد میں تو ہم اس کا قرضہ معاف کرتے ہیں. اب وہ بیچارہ گھر نہ آ سکا کیونکہ اب اس نے یہی مانگا تھا کہ اس کا قرضہ
ختم ہو جاتا۔ اب یہاں پہ اگر بات کریں کہ کیونکہ یہ واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، آپ جو مانگتے ہیں اللہ آپ کو دیتا ہے۔ پر ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے آپ وہی کرے۔ اور یہ جو میں نے ابھی کہانی تھوڑی دیر پہلے سنائی، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی دعائیں اللہ سے مانگنا بند کر دیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کبھی اگر آپ بھول چوک سے یہ کہنا بھول گئے کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو آپ وہ مجھے عطا کریں تو اللہ آپ کو کچھ غلطی دے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس آدمی کی زندگی میں آگے پھر بہت کچھ ہو۔ یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو یہ بس یہ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے، جب آپ کو اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ میرے حق میں بہتر ہو، کیونکہ جب ہم اللہ سے ہی مانگیں گے نا، ہم اور تو کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ تو بس اسی کے ساتھ اگر آپ کی زندگی میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قبول نہیں ہو رہی تو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بہتر ہے کہ وہ پوری نہیں ہو رہی، اور اگر خدا نخواستہ وہ پوری ہو گئی تو آپ جانیں گے خود کہ وہ کیوں نہیں پوری ہونی چاہیے تھی۔ میں جانتی ہوں کہ جو بھی لوگ مجھے آج سن رہے ہیں ضرور ان کی زندگی میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ، بے شک کوئی کھانے کی چیز کھانے کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ آپ کو نہیں مل رہی ہوتی، اللہ کی نہ کوئی اس میں فضیلت ہوتی، کوئی حکمت ہوتی ہے، ہم اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے، نہ ہم کبھی سمجھ پائیں گے۔ تو وہ تمام لوگ جو آج اپنی دعاؤں کو پورا ہوتا نہیں دیکھ رہے، اللہ سے بخوبی دعا کرے، لیکن ساتھ میں یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا کر، یا اس سے بہتر عطا کر، اور میرا دل اس چیز سے ہٹا دے جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حلال کی دعا مانگیں، اور یہ دعا تو کبھی نہ مانگنا بھولیے گا کہ یا اللہ مجھے دوزخ کا ایندھن نہ بنانا، مجھ پر رحم کرنا، مجھے بخش دیں، مجھ پر رحم کریں، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ اور اللہ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگنا، رحم مانگنا، اور اللہ کو ہمیشہ یہی کہنا کہ یا اللہ میرا آپ کے علاوہ کوئی نہیں، اور ہم ہیں بھی اللہ کے علاوہ کوئی بھی، اللہ کی جو حکمت ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتا۔ اب یہاں پہ میں ایک بات ہمیشہ کوشش کرتی ہوں اپنی آڈیوز میں بتاؤں، اور وہ یہ کہ میں کوئی عالم فاضل یا کوئی ایسے انسان نہیں ہوں جو 100% کوئی میں نیک نہیں ہوں، میں انسان ہوں، ہم سب انسان خطا کے پتلے ہیں۔ تو میری ان ویڈیوز سے مجھے کوئی بھی نیک نہ سمجھ لے، اور کیونکہ میں خود ان رستوں پہ چلنے کی کوشش کر رہی ہوں، جیسے پہلے بھی ایک دفعہ میں نے بتایا کہ یہ جو میری ویڈیوز ہوتی ہیں جب میں ان کو ایڈٹ کرنے بیٹھتی ہوں، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، مایوسی کے بعد اکثر اوقات میرے بھی شیطان بچھانے کی اوپر سے کوشش کرتا ہے، تو میری اپنی ویڈیوز ہی مجھے اللہ تعالیٰ میرے لیے وسیلہ بناتے ہیں کہ مجھے تقویت ملتی ہے، مجھے ہمت ملتی ہے۔ اور یہی آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سے جب اپنے لیے جہاں دعا کریں وہاں لائف سکسیس کی اس بندی کے لیے بھی دعا کر دیا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اچھا کرے۔ اور کسی کے لیے دعا مانگتے ہوئے نہ کبھی یہ نہ سوچیں کہ اس کے لیے دعا کر دی تو کیا ہوگا۔ حال ہی میں ایک واقعہ ہوا کہ میں نے کسی کے لیے دعا کی اور ان کی دعا اتنی جلدی ان کے حق میں پوری ہو گئی کہ مجھے شیطان نے کہا کہ تم نے ان کے لیے دعا مانگی، قبولیت کا وقت تم اپنے لیے بھی مانگ لیتی، اور فوراً پھر اللہ نے میرے دماغ میں خیال ڈالا کہ نہیں، فرشتے کہتے ہیں جب آپ کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے بھی وہی دعا کرتے ہیں، تو اگر میری وہ دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی ہے تو ضرور جو فرشتوں نے میرے لیے دعا کی ہوگی وہ بھی قبول ہو گئی ہوگی۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں، اپنی سوچوں کو مخلص رکھیں، اور یقین کریں کہ جو بات ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہم لوگ نیکی کرنے کے خود سے قابل نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے اللہ تعالیٰ پر۔ تو یہ حقیقت کی بات ہے، آپ اور میں اللہ پہ بہت ڈپینڈ کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، ساری زندگی کریں گے، آخرت میں بھی کریں گے اللہ کی مرحم اور مرسی کے۔ تو بس یہی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے جتنی میری زندگی ہے، اگر آپ آج نیکی کر رہے ہیں تو یہ نہ سوچیں کل بھی آپ کریں گے۔ بڑے بڑے عالم فاضلوں کو میں نے اس دنیا میں، چاہے وہ بات جہاں ہماری سے ان کا تعلق ہو، سیدھی راہ سے بری راہ پر آتے اور بری راہ سے سیدھی راہ پر آتے دیکھا، اس لیے ہم زندگی میں کبھی کسی بھی انسان کو برا نہ کہیں۔ تو اسی لیے اگر آج آپ کی کوئی دعا پوری نہیں ہو رہی، کوئی انسان آپ کی زندگی میں نہیں آ رہا، کوئی جاب نہیں مل رہی، کوئی چیز نہیں مل رہی، تو آپ کی بہتری 9/11 کا واقعہ سب نے سنا ہوگا جو امریکہ میں ہوا تھا، اور اس کے اندر وہاں پہ بتایا انہوں نے کہ ان لوگوں کا انٹرویو لیا بعد میں، جو لوگ ادھر نہیں پہنچے اور اس سارے کے سارے سانحے سے بچ گئے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ، ایک نے کہا میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، ایک نے کہا میں دیر سے اٹھا میرا الارم نہیں بجا، ایک نے کہا میری گاڑی کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک نے کہا میرے بچے کو میں اسکول میں چھوڑنے چلا گیا، میں لیٹ ہو گیا۔ تو یہ جو ہماری تاخیر ہے نا، یہ بھی ہماری خیر ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کی زندگی میں کوئی چیز نہیں آ رہی، یہ بھی خیر ہے، اور مایوس نہیں ہونا، مایوسی کفر ہے۔ یقین کریں میں نے خود بھی جب اپنے آپ کو مایوسی کے بادلوں میں گرے دیکھا ہے،
ہمیشہ میں معاذ اللہ شیطان ہمیں کوسچن کراتا ہے اللہ، اور جو ہم اللہ سے اللہ کے بارے میں کوسچن کرتے ہیں ہماری اتنی اوقات نہیں ہے، اور وہی ہم کفر کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں کفر سے بچائے۔ شرک کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کو مان رہے ہیں، شرک میں یہ بھی ہے، شیطان بڑا پیشنس والا انسان ہے، وہ آپ کو اس طریقے سے کفر کی طرف لے کے جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی لیے اللہ سے مدد 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 اور بس مدد مانگے، اور اللہ سے یہی مانگے کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے آپ وہی پورا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔